اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو امام حسین کی سبیلیں لگتی ہیں کیا یہ جائز ہیں؟ قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے جواب پر ارشاد فرماتے ہیں اگر سبیل لگانے والے نے اس نیت سے لگائی کہ پیاسے کو پانی میسر ہو جائے اور اس کی پیاس بجھ جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو ایسے موقع پر مجھے حدیث یاد آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ حدیث نقل فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں سرکار میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, میں کون سا عمل کروں؟ آقا نے فرمایا پیاسے کو پانی پلاؤ, گناہ اس طرح سے جھڑ جائیں گے جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. تو یہ سبیل لگانے والوں کو بھی اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ گناہ سے پاک ہو جائے گا. یہ پانی یہ ہمارے اخلاق تھے. آج ہمارا کچرا اپنے پڑوسی کے دروازے پر ہم رکھ دیتے ہیں. آج گالی گلوچ ہم کرتے ہیں. بد کرداریاں ہمارے دامن سے وابستہ ہو چکی ہیں. اے رسول اعظم کے دیوانوں, ہم اگر نہیں بدلے تو ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. ہمیں چینج ہونا ہوگا, ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوگا, ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا, ہمیں اپنے نفس سے جنگ کرنا ہوگا, اپنی خواہشات نفسانی کو پیروں تلے روندنا ہوگا. اسی لیے حضور سے کسی نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے تو سرکار نے فرمایا 2 قدم. حیرت سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور 2 قدم؟ سرکار نے فرمایا ہاں, 1 قدم نفس پر رکھ اور دوسرا قدم جنت میں رکھ. 1 قدم نفس پر رکھ, دوسرا قدم جنت میں رکھ. آج ہم نفس کے غلام بن چکے ہیں. نفس ہر برائی کی طرف لے جاتا ہے, ہم ہر برائی کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اپنے اخلاق کو سنوارو, اپنے کردار کو سنوارو, اپنے کیریکٹر کو سنوارو. میں ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا, ایک عجیب سی کیفیت ہوئی اور میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم بھی کر دوں گا. واقعہ کیا تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل جمی تھی. بہت غور سے سنیے گا, یہ آج کی گفتگو کا ماحصل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل جمی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے لوگوں سے سوال کیا کہ ہر ایک, میں کچھ لوگوں سے اپنی خواہش کے, ان کی خواہش کے بارے میں سوال کروں گا. ان میں سے ایک سے فاروق اعظم نے پوچھا تمہاری تمنا کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا اگر میرے پاس بہت بڑا محل ہو اور وہ پورا مال و زر سے بھرا ہو تو میں یہ سارا مال و زر اللہ کے نام پہ قربان کر دوں. فاروق اعظم نے فرمایا اچھا. دوسرے سے پوچھا اگر یہ واقعہ آپ نے یاد رکھ لیا نا تو زندگی بھر انشاءاللہ العظیم یہ واقعہ آپ کو کام آئے گا. فاروق اعظم نے دوسرے سے پوچھا تمہاری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس سونے چاندی سے بھرا ہوا محل ہو تو میں اسے اللہ کے نام پہ قربان کر دوں, اسے خیرات کر دوں. کہا اچھی بات ہے. تیسرے سے پوچھا کہ تمہاری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک محل ہو جواہرات سے بھرا ہوا ہو تو میں وہ سب کے سب اللہ کے نام پہ قربان کر دوں, یہ میری تمنا ہے. تو پھر چوتھے سے پوچھنے سے پہلے کسی نے فاروق اعظم سے پوچھ لیا حضور آپ کی تمنا کیا ہے؟ اب تینوں نے کیا بتایا کہ میرے پاس محل ہو. کسی نے کہا محل میں مال و زر, کسی نے کہا سونا چاندی, کسی نے کہا جواہرات, اور سب کو اللہ کے نام پہ لٹا دوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس اگر 3 صحابہ جیسے صحابی ہوں, 3 صحابہ ابو عبیدہ ابن جراح, معاذ ابن جبل, حذیفہ ابن یمان, ان 3 صحابہ جیسے میرے پاس صحابہ اور ان کے جیسے اگر لوگ میرے پاس میرے محل میں موجود ہوں
تو سب کے ذریعے پوری دنیا میں اسلامی انقلاب پیدا کر دوں. اب ان تینوں کا انتخاب ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ بن جبل اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہم، ہم تینوں کے حوالے سے آپ سنیں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو حضور نے امین الامت فرمایا. یہ امت کے سب سے بڑے امین ہیں، حضور کی امت میں سب سے بڑے امین. مجال کیا کہ ایک چیز ادھر سے ادھر ہو جائے. انہیں حضور نے امین الامہ کا لقب دیا. معاذ بن جبل، ان کے حوالے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے بارے میں جتنی معلومات ان کو تھی صحابہ میں کسی کو نہ تھی. یہ اتنے جاننے والے تھے حلال و حرام کے معاملے میں. اور حضرت حذیفہ ابن یمان کے بارے میں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان کو یہ معلوم تھا کہ مدینے میں کون مومن ہے اور کون منافق ہے. اور اس کے بعد حضرت حذیفہ ابن یمان کا ایک واقعہ سنو. اللہ اکبر. شاہ ایران کے یہاں دعوت دین پیش کرنے کے لیے پہنچے. بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان کے ساتھ صحابہ موجود ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان سے کچھ سوالات کیے گئے. سوالات کے جوابات انہوں نے دیے اور اس کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے. اتفاق سے حضرت حذیفہ ابن یمان کے ہاتھوں کا لقمہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور نیچے گر گیا. توجہ سے سنیں. ہاتھ سے لقمہ چھوٹا اور نیچے گر گیا. حضرت حذیفہ ابن یمان نے وہ چھوٹے گرے ہوئے لقمے کو اٹھانے کی کوشش کی تو قریب بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کونی ماری اور کہا حذیفہ یہ شاہ ایران کا دربار ہے، تم یہ حرکت کرو گے اچھا نہیں لگتا. اتنا کہنا تھا کہ حذیفہ ابن یمان نے کہا میں کسی شاہبہ کو نہیں جانتا، میرے لیے مصطفیٰ جان رحمت سب سے بڑے ہیں. مجھے یاد ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لقمہ گر جائے اسے صاف کر کے اٹھا کر کھا لو، ہو سکتا ہے اسی لقمے میں تمہارے لیے زندگی بھر کا رزق موجود ہو. میں کسی شاہ ایران کو نہیں جانتا. گرا ہوا لقمہ اٹھایا اور اس کے بعد صاف کر کے اس کو کھا گئے. یہ ہے فاروق اعظم نے نہ ذر و جواہر کی بات کی نہ کسی اور چیز کی، بلکہ فاروق اعظم نے فرمایا ان تین صحابہ جیسے صحابہ مجھے مل جائیں یا ایسے افراد مل جائیں تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا دوں. پتہ یہ چلا کہ افراد اچھے ہوں تو دین کا کام ہوتا ہے. اور حضور افراد بنانے کے لیے آئے، انسان بنانے کے لیے آئے، اور جس کے پاس اخلاق ہو اس سے بہتر انسان اور کون ہو سکتا ہے. آج ضرورت ہے بے حیائی سے رشتہ توڑو، بد کرداری سے رشتہ توڑو، بری چیزوں سے رشتہ توڑو. اور یہ بات یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود صاحب عظمت ہیں وہی ان کا اخلاق بھی ایسا ہے کہ قرآن نے ان کے اخلاق کو بھی عظیم فرمایا. تو جس کے اخلاق عظیم ہو وہ ذات کتنی عظمت والی ہوگی. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے اس عظیم الشان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور سنی اجتماع میں میرا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں تو ایک ہی نسخے پر عمل کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. کہ قرآن نے خود واضح لفظوں میں فرما دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم
حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم نہیں بدلیں گے تو ہمارے حالات کبھی نہیں بدل سکتے، ہمارے اچھے دن کبھی نہیں آ سکتے، ہمیں چینج ہونا ہوگا، ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حسن اخلاق کا پیکر بننا ہوگا، علم کی طرف قدم بڑھانا ہوگا، ہماری پہچان یہ بن جائے کہ ہمیں کوئی دیکھے تو ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہماری عادتوں کو دیکھ کر دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ محمد کا دیوانہ دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو، اسلام کے سچے ماننے والے کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو، ہماری تعلیم تو اچھی ہے، ہمارا مذہب بھی اچھا ہے، ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، ہمارا کردار اچھا ہو جائے اللہ ہمارے حالات کو اچھا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور علم اور اخلاق کے زیور سے آراستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہم سب کی آخرت بھی بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔